السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نیلم اور آپ دیکھ رہے ہو کچن ود نیلم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اور آج کی بہترین ریسیپی میں لائی ہوں وہ ہے چاکلیٹ لاوا کی، اور بہت ہی ایزی طریقے سے، بہت ہی فینٹاسٹک طریقے سے میں آپ کو یہ ریسیپی سکھاؤں گی۔ بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ آپ سمپلی یہ ریسیپی بنا سکتے ہیں گھر میں بھی اور انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے گا اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میں اسی طرح انفارمیٹک ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ 1 کپ میدا میں نے لے لیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ چھانا ہوا تھا میں نے کہ بیکنگ پاؤڈر، بیکنگ کے لیے جو بھی آپ چیزیں لو نا، میدا وغیرہ، کوکو پاؤڈر، آپ سب چیزوں کو چھان کے رکھ لو یا اسی ٹائم چھان لو۔ تو 1 کپ میدا لے لیا تھا، 2 ٹیبل اسپون کوکو پاؤڈر تھا، 1 ٹیبل اسپون اس میں بیکنگ پاؤڈر تھا، اور ½ ٹی اسپون اس میں جو ہے بیکنگ سوڈا تھا، ٹھیک ہے۔ زیادہ مت ڈالیے گا کیونکہ پھر اس کا جو ہے نا ٹیسٹ بہت خراب ہو جائے گا۔ اور ½ کپ میں نے لے لیا تھا چینی کا، اور ½ کپ میں نے جو ہے نا دودھ لے لیا تھا، اور ½ کپ میں آئل لے لوں گی۔ ½ کپ کے حساب سے ہی میں یہ 3 انگریڈینٹس ڈالوں گی، چینی، دودھ اور آئل، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 1 کپ ڈال رہے ہو تو 1 کپ ڈالیں، پھر جو آپ کا میدا ہے وہ ڈبل کر دیجیے گا، 2 کپ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ 1 کپ کے اکارڈنگ میں آپ کو یہ ساری ریسیپی بتا رہی ہوں۔ تو اس کو اچھے سے ہم مکس اپ کر لیں گے، سب چیزوں ایک ساتھ ہی مکس کر لیں گے۔ کوئی اس میں نے جو ہے نا زیادہ وہ نہیں کیا ہے کہ اس کو الگ کرو، اس کو الگ کرو، بیٹر میں کرو یا اس میں کرو، نہیں، آپ سمپلی اس کو نا آپ اس کو مکس اپ کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد اس کو بیکنگ ٹرے ہے، بیکنگ ٹرے کو میں نے گریس کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ گریس کرنے کے بعد آپ چاہیں تو بٹر پیپر لگا سکتے ہیں اس میں، تو میں نے تو بٹر پیپر نہیں لگایا تھا، تو میں نے سمپلی اس کو بیکنگ ٹرے میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی ٹرے اویلیبل ہو آپ وہ اس ٹرے میں اس کو ڈال دیں۔ تو میں نے اس کو سمپلی اس میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اس کو میں ٹیپ کر لوں گی، اور میرا پتیلا پہلے سے پری ہیٹڈ تھا 15 منٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اس کو میں پتیلے میں ڈال دوں گی۔ 15 سے 20 منٹ میں نے اس کو بیک ہونے کے لیے رکھا تھا پتیلے میں، اور جب میں نے ڈش آؤٹ کیا تو یہ بالکل بھی بہت زبردست تھا، اور کوئی اسٹیکینس نہیں تھا اس کے سٹکس میں، ٹھیک ہے جی۔ میں نے اس کو ٹرن کر لیا تھا، پھر میں نے اس کو نا کیا کیا تھا، کٹنگ کر کے میں نے ایک اچھے سے پیارے سے شیشے کے باؤل میں ڈال دیا تھا اس کو، اور اچھے سے اوپر سے پریس کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کو سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ پھر میں نے اس کا سیکنڈ پروسیس اسٹارٹ کیا تھا، چاکلیٹ لے لیا تھا، اس کو کٹنگ کر لی تھی، اور اس میں ڈال دوں گی ویپنگ کریم نہیں ہے تو کریم آپ ڈال سکتے ہیں اس میں۔ اچھے سے اس کو میلٹ کر لیں گے، اس کو مکس اپ کر لیں گے، تھوڑا سا گرم کر لینا اس کو، یہ میلٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو میلٹ کر لیں گے اس طرح سے، ہم دیکھیں اس طرح سے میلٹ کر لیا تھا میں نے، اور اس کے اوپر کیک کے اوپر اس کو میں نے ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا لاوا ہے، اس کو میں نے کیک کے اوپر ڈال دیا تھا اس طرح سے، اور اس کو فریز کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا۔ اتنے میں تھرڈ اسٹیپ کروں گی، سمپلی چاکلیٹ کو میلٹ کر لوں گی، اور اس میں تھوڑے سے نٹس جو ہے نا، 1 ٹیبل اسپون میں نے بادام لے لیا تھا، 1 ٹیبل اسپون پستہ لے لیے تھے، اس کو اچھے سے فائن چاپ کر کے اس کے اندر مکس اپ کر لیں گے ہم، اس طرح سے دیکھیں، اس کو مکس کر لیں گے سمپلی چاکلیٹ میں، ٹھیک ہے، میلٹڈ چاکلیٹ میں اس کو مکس کر لیں گے۔ اور تب تک کے لیے ہمارا جو ہے نا کیک لاوا جو ہے نا وہ فریزر میں پڑا ہوا ہے، اور وہ آدھا گھنٹہ ہو گیا، اس کو میں نے ڈش نکال لیا تھا، اور اس طرح سے دیکھیں اس کا اسٹرکچر ہوگا، بالکل مطلب بہت سخت ہوگا، اور اس کو میں اس کے اوپر یہ ڈال دوں گی، جو ہمارا چاکلیٹ اور نٹس کا جو میں نے مکسچر بنایا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ اچھا جی، چاکلیٹ نٹس کا مکسچر میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے، اور اچھے سے اس کو بالکل پریس نہیں کریے گا، ہلکے ہاتھوں سے اس کو جو ہے نا سارے اوپر سے آپ پھیلا دیں، اس طرح سے سارا آہستہ آہستہ ہلکے ہاتھوں سے سارا پھیلا دیجیے، اور پھر 15 منٹ کے لیے اس کو آپ فریزر میں رکھ دیں تاکہ یہ بالکل سیٹ ہو جائے۔ 15 منٹ بعد اس کو جب ہم ڈش آؤٹ کریں گے، پھر میں آپ کو یہ دیکھیں کتنی زبردست لک میں یہ آ چکی ہے، اور اس کو ہم اس کا اچھا سا سارا اس کو مکس اپ کریں گے، اور جب ہم اس کو فریج میں رکھیں گے، اور پھر 15 منٹ بعد جب اس کا ہم فائنل لک دیکھیں گے کہ یہ کتنی زبردست لگے گی، پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ کتنی یمی ہے۔ یہ دیکھیں بالکل سخت، اتنا سخت ہے کہ میں بڑی مشکل سے اس کو نکال رہی تھی۔ خیر میں اس کو ٹیپ نہیں کیا کیونکہ میں نے آپ کو دکھایا نہیں، وہ جب اوپر سے تھوڑا مار رہی تھی تو وہ جو ہے نا کلپ وہاں سے مس ہو گئی، نہیں نکال پائی۔ خیر میں نے اس کو کھا کے بھی دیکھا، بہت زبردست اور یمی تھا۔ آپ ضرور ٹرائی کریں اس کو، اور مجھے ضرور اپنا فیڈ بیک دیں کہ میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔